بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب ما جاء فی زکوٰۃ الجنین، یہ باب ہے مذبوحہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ نکل آئے اس کے ذبح کرنے کے بیان کے اندر۔ ایسا جانور جس کو ذبح کیا جائے مادہ ہو تو اس کے اندر پیٹ سے بچہ نکل آئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ زندہ نکل آئے تو بالاتفاق سب کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے گا پھر کھایا جائے گا، بغیر ذبح کھانا ناجائز اور حرام ہے، گویا کہ پھر اس صورت میں مردار ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ مردہ پایا گیا ہے، اس صورت میں اس کو کھایا جائے گا یا نہیں کھایا جائے گا؟ جمہور کے نزدیک کھایا جائے گا، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ روایت ہے کہ جب ماں کو ذبح کر دیا تو اس کے خود بخود اندر والا بھی اس کے تابع ہے، وہ ذبح ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں احناف کے نزدیک یہ صورت ہے کہ اندر جو مرا ہے ماں کے مرنے کی وجہ سے مرا ہے، دم گھٹنے کی وجہ سے مرا ہے، جیسے منخنقہ بھی کہتے ہیں، گر کر مرا ہے، دب کر مرا ہے، تو یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو قرآن کریم میں بھی ہیں کہ مردار کی قسم میں سے ہیں، اور یہاں صورت جو پائی جا رہی ہے اسے ذبح کیے بغیر کھانا حلال نہیں ہے ہمارے ہاں احناف کے نزدیک۔ اب چونکہ جو روایات جمہور پیش کرتے ہیں اس کی ہم تعویل کرتے ہیں، تعویل یہی کرتے ہیں کہ یہ جو مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اس جانور کو جو ذبح کیا ہے صرف اس جانور کو ذبح کیا تو اس کے بعد پھر اگر وہ جانور جو اندر سے پیٹ سے نکلا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پاک ہے، وہ حلال ہے، مراد یہی ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے گا۔ وہ زندہ نکلا ہے تو اس کو ذبح کیا جائے گا، اور اگر وہ مردار ہے، مردہ نکلا ہے تو اس صورت میں بالاتفاق سے مراد یہ ہے کہ ہمارے یہاں احناف کے نزدیک اس صورت میں نہیں کھایا جائے گا۔ یہاں روایت ہے عن ابی سعید قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجنین فقال کلوا ان شئتم وقال مسدد قلنا یا رسول اللہ ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم ناكله قال كلوا إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه۔ یہاں روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام سے ہم نے سوال کیا کہ جنین وہ بچے سے مراد یہی ہے کہ وہ تمام الخلقت ہو، زندہ بھی نکل آئے تمام الخلقت نہ ہو تو پھر اس صورت میں بھی بالاتفاق اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ مثلا اس صورت میں اگر اس کے سر نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، پوری جسامت نہیں ہے، اس صورت میں بھی نہیں کھایا جائے گا، وہ بھی پھر مردار کے حکم میں۔ جنین سے مراد وہ مکمل بچہ ہے، پیٹ کے اندر مکمل بچہ ہے وہ نکل آیا ہے، تو اس صورت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھاؤ اگر تم چاہتے ہو، یعنی تمہارا دل مطمئن ہے۔ اپنی طبیعت کے اوپر یہ بعض چیزیں طبی طور پر بھی ہوتا ہے کہ چیزیں تو حلال ہوتی ہیں لیکن طبیعت نہیں مانتی، تو اگر طبیعت مانتی ہے اس کو ذبح کیا گیا ہے تو وہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ حضرت مسدد کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول، دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام سے ہم نے عرض کیا کہ بعض دفعہ ہم اونٹنی کو ذبح کرتے ہیں یا گائے کو ذبح کرتے ہیں یا بکری کو، اس کے پیٹ کے اندر بعض دفعہ بچے کو ہم پال لیتے ہیں، تو کیا ہم اس کو یوں ہی چھوڑ دیں یا اس کو کھا لیں؟ قال آپ نے فرمایا کلوا ان شئتم، کھاؤ اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہاری مرضی ہے تو۔ فإن زکاتہ زکات امہ، اس لیے کہ اس جانور کی جو زکوٰۃ ہے، ذبح ہونا ہے، وہ گویا کہ اس کی ماں کی زکوٰۃ بچے کی زکوٰۃ ہے، یعنی ماں کو جو ذبح کر دیا گویا کہ بچہ بھی ذبح ہو گیا۔
یہ تو جمہور کے نزدیک روایت ہے. ہماری یہ دلیل ہے کہ اس حدیث سے مراد فإن زکاتہ کا زکاتی امی، کہ اس کے اندر بعض دفعہ تشبیہی کلمہ کے اندر بعض دفعہ حرف کو ساقط کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے جنت عرضها السماوات والارض، کہ اس جنت کی جو چوڑائی ہے اصل میں کعرض السماوات والارض. یہاں جو کاف ہے تشبیہی کلمے کے اندر کاف حرف کو حذف کر دیا گیا ہے. تو بعض دفعہ عرب میں مخصوص کلمات میں مخصوص حروف کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم احناف کہتے ہیں یہ ہے کہ جس طرح ماں کو ذبح کیا گیا ہے مذبوحہ جانور کو، اسی طرح اس کے پیٹ سے بچہ نکل آتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح ذبح کیا جائے گا. باب اللحم لا یدرا ذکر اسم اللہ علیہ املا، یہ باب ہے اس گوشت کے بیان کے اندر کہ جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا. ایک شک کی وجہ سے خام خواہ شک کرنا، پتہ نہیں فلاں مسلمان نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں، تو اس صورت میں تو کوئی ایسی حتمی رائے نہیں ہے، یعنی وہ گوشت مردار یا ناجائز ہو ایسا نہیں ہے، صرف شک کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا. البتہ یقین ہو کہ جانور کے اوپر چھری چلاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا گیا تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. جمہور کے نزدیک تو چونکہ یہ مستحب عمل ہے، شوافع مالکی حنابلہ ان حضرات کے نزدیک پھر بھی یہ جانور اگر مسلمان نے ذبح کیا ہے تو اس صورت میں جانور حلال ہے، کھا سکتے ہیں. اور دوسری صورت احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کر قربانی کو ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھا، اللہ کا نام نہیں لیا، اس صورت میں وہ جانور مردار ہے، نہیں کھایا جائے گا. البتہ بھول کر کسی مسلمان نے چھری چلاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا تو احناف کہتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے، تو اس صورت میں گویا کہ وہ جانور وہ ذبیحہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة انهم قالوا يا رسول الله ان قوما حديث عهد بجاهلية يأتون بلحمان لا ندري ذكر اسم الله عليها ام لم يذكروا ان ناكل منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دوسری روایت میں یہ دیگر راوی بھی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے سامنے کچھ لوگ نئے نئے جاہلیت کے زمانے سے نکل کر نئے نئے ابھی مسلمان ہیں، یأتون بلحمان، وہ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، لا ندری ذکر اسم اللہ علیہ، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا. اناکل منا، کیا ہم اس گوشت کو کھا لیں یا ایسے ہی چھوڑ دیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکلوا، اللہ کا نام لو اور کھا لو. مراد یہ نہیں ہے کہ چلو پہلے نہیں لیا گیا اب تم اللہ کا نام لے کر کھا لو. اس صورت میں تو پھر دوسرا مسئلہ جو بیان کر دیا کہ جان بوجھ کر نام نہیں لیا گیا یا پھر ایسا نیا مسلمان کہ جس نے کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا تو پھر اس کا تو مسئلہ علیحدہ ہے. وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ تو مردار ہے، اور اگر مسلمان نے ذبح کیا ہے وہ اختلافی صورت ہے، وہ بیان کر دی ہے. جمہور کے نزدیک وہ بھی حلال ہے. ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک تھوڑی مزید وضاحت ہے کہ ایسا جانور مسلمان نے ذبح کیا ہو، جان بوجھ کر اس نے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام جان بوجھ کر نہ لیا تو وہ بھی حلال نہیں ہے. البتہ بھول کر کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ جانور حلال ہے. تو یہاں شک شبے کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کا نام لو اور اس کو کھاؤ، اور خام خواہ کسی مسلمان کے متعلق، خواہ وہ نیا مسلمان ہو یا پرانا ہو، خام خواہ اس کے متعلق
یہ ایک شک شبہ پیش نہ کرو کہ پتہ نہیں اس نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا. تو شک کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نام لو کھاتے وقت، کھانا کھاتے وقت، اور اللہ کا نام لے کر اس کو کھاؤ. باقی جان بوجھ کر یا بھولے سے کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، مسلمان ہے یا کافر، اس کا پھر علیحدہ حکم ہے. مسلمان ہے تو اس کی تفصیل گزر گئی ہے، وہ بھی حلال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.